میرا نام احسان اللہ ہے اور میں گجرات کی تحصیل سرائے عالمگیر کے چھوٹے سے گاؤں کریالی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا گاؤں شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ میں یہ خط پاکستانی معاشرے کی چند کوتاہیوں اور اپنی ایک چھوٹی سی خدمت کے اعتراف میں لکھ رہا ہوں۔ میری درخواست ہے آپ بھی میرا یہ خط پڑھیں اور عوام کو بھی پڑھائیں۔ شاید میری مثال سے میرے معاشرے کے لوگوں میں ہمت پیدا ہو جائے اور یہ بھی اپنے شہروں اور دیہات کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ میں نے گاؤں کے سکول سے میٹرک کیا، جہلم ٹیکنیکل کالج سے 3 سال کا ایسوسی ایٹ ڈپلومہ کیا اور پھر اسلام آباد سے مکینیکل میں بی ٹیک کر لیا۔ میں یونیورسٹی میں داخل ہوا، میرا پہلا سیمسٹر چل رہا تھا کہ میں فیملی کے ساتھ نیو یارک منتقل ہو گیا۔ میں 5 سال پہلے امریکہ آیا، یہاں شادی کی، اللہ نے 2 بچے دیے، الحمدللہ نوکری بھی اچھی مل گئی اور میں اب نوکری کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں۔ یہ میرا تعارف تھا۔ میں اب خط کے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ میں نے امریکہ میں 5 برسوں میں جو کچھ سیکھا وہ میں پاکستان میں 21 برسوں میں نہیں سیکھ سکا، اور میرا خیال ہے میں اگر گجرات یا اسلام آباد رہتا تو شاید اگلے 21 سالوں میں بھی نہ سیکھ پاتا۔ میں نے امریکہ میں سب سے پہلے خود کو اور اپنے ماحول کو صاف رکھنا سیکھا، لائن میں کس طرح کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور کس طرح اگر کوئی سویپر ہے تو اس کی بھی عزت کرنی ہے۔ ایک کمپنی کے مالک اور ملازم میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور لیبر کے حقوق کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی میں نے یہاں سیکھا۔ امریکہ میں کالج جانے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، میرے لیے یہ بات بالکل نئی تھی، اور کس طرح لڑکیاں لڑکے ایک کلاس میں اپنی مرضی کا لباس پہن کر آتے ہیں اور ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم کھانا صحت ہے، زیادہ کھانا بیماری ہے، یہ بھی سیکھا۔ میں جب یہاں آیا تو اللہ کی توفیق سے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ ایک دن دوران کام میں وضو کرنے کے لیے واش روم گیا اور وضو شروع کر دیا۔ آس پاس دوسرے لوگ بھی تھے، میں جانتا ہی نہیں تھا واش بیسن میں پاؤں دھونا انتہائی بد تہذیبی ہوتی ہے۔ میں نے جو ہی پاؤں دھونے شروع کیے، واش روم میں موجود لوگ فوراً سب کو چھوڑ کر دور کھڑے ہو گئے اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ ایک افریقن امریکن نے مجھے گالی دے کر اپنے کولیگ سے کہا، کسی شخص نے اس کو یہ تمیز تک نہیں سکھائی، واش بیسن میں پاؤں نہیں دھوئے جاتے، یہ دیکھو یہ یہاں غلاظت پھیلا رہا ہے، اور اس نے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا۔ اس کی آواز میرے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، لیکن پھر میں نے سوچا اس کی بات غلط نہیں، مجھے واش بیسن میں پاؤں نہیں دھونے چاہیے تھے۔ میں نے اگلے دن اس شخص سے معذرت کی اور اپنی لا علمی اور کم عقلی کا اعتراف کیا۔ میں نے اس کے بعد سوچا میں اگر غلطی کر سکتا ہوں تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا میں نے اپنی کمپنی کے ہر مسلمان کو یہ واقعہ سنایا اور اسے مشورہ دیا، تم نے وضو کے دوران واش بیسن میں پاؤں نہیں دھونے، یہ امریکہ میں بدتمیزی سمجھی جاتی ہے۔ یوں میں نے اپنا فرض بھی پورا کیا اور آئندہ احتیاط کا وعدہ بھی کیا۔ دوسری چیز جو مجھے پسند آئی وہ تھی گاربیج ڈیوٹی ٹرک۔ لوگ ہر سوموار اور جمعرات کو اپنا سارا کچرا بڑے بیگز میں ڈال کر گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، اور ہر صبح تقریباً 6 بجے کے قریب ٹرک والے آتے ہیں اور کوڑا اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہر اتوار کو دوسرا ٹرک آتا ہے جو صرف پلاسٹک اور ری سائیکل والی چیزیں لے کر جاتا ہے۔ پلاسٹک اور ری سائیکل والا علیحدہ ڈبہ ہوتا ہے جس کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ مجھے یہ چیز بہت پسند آئی اور میں نے سوچا یہ بندوبست ہمارے جیسے چھوٹے دیہات میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم 6 کزن ہیں، ہم سب نیو یارک میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے سب سے مشورہ کیا اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ میں جنوری 2020 میں پاکستان آیا، گاؤں میں سب دوستوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنا آئیڈیا شیئر کیا۔ سب کو میرا آئیڈیا پسند آیا۔ ہم نے اس کے بعد گاؤں کے ٹیچرز اور نمبردار کو بلایا، ان کے ساتھ ملاقات کی اور گاؤں میں ایک سوسائٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس کا نام سویرا ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ ممبران کی تعداد 30 ہے اور سب فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی ممبر کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم 3 کزنز نے مل کر ایک رکشہ لیا یا لوڈر کہہ لیں اور یہ سوسائٹی کے حوالے کر دیا۔
سوسائٹی والوں نے 2 لوگوں کو ہائر کیا اور گاؤں کو سروس دینا شروع کر دی۔ ہر گھر سے 200 روپے مہینہ طے ہوا۔ سوسائٹی نے اس رقم سے لوڈر کے اخراجات اور ملازمین کی تنخواہ پوری کرنی تھی۔ گاؤں میں 600 گھر ہیں، لیکن ان میں سے صرف 150 گھر 200 روپے ماہانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور آپ کمال دیکھیے 3 مہینے بعد یہ 150 گھر بھی 60 ہو گئے۔ گاؤں کے 540 گھر 200 روپے ماہانہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ دوبارہ میٹنگ ہوئی اور سوسائٹی نے فیصلہ کیا اخراجات پورے نہیں ہو رہے، لہٰذا سوسائٹی یہ سروس بند کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ مجھے نیو یارک میں یہ خبر ملی تو میں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ میں نے دونوں ڈرائیورز کی تنخواہ اپنے ذمہ لے لی۔ یہ 40,000 روپے ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہم نے ایک اور لوڈر کے لیے بھی پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے، وہ بھی جلد سروس شروع کر دے گا۔ سوسائٹی کے ساتھ اب مزید مالدار اور بیرون ملک مقیم لوگ بھی منسلک ہو رہے ہیں۔ ہم اب سوسائٹی کو بڑھا کر باقی فلاحی کام بھی شروع کر رہے ہیں۔ مثلا ہم نے جنازہ گاہ کی تعمیر اور قبرستان کی 4 دیواری اور رمضان کے مہینے میں 200 مستحق خاندانوں کو راشن کی فراہمی، غریب بچیوں کی شادی اور بیمار لوگوں کو ادویات پہنچانے جیسے کام بھی شروع کر دیے ہیں۔ میرے ذہن میں اب 2 تجاویز ہیں، میں ان پر کام کر رہا ہوں۔ ایک، غریب لوگوں اور یتیموں کے لیے 2 رومز کے اپارٹمنٹ تعمیر کرنا۔ 2، مسجد میں آنے والے بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور دینیات پڑھانا۔ آپ یقین کریں، میں ایک دفعہ امریکہ میں ایک صاحب کے گھر بیٹھا تھا، دین کے بارے میں بات شروع ہو گئی۔ کسی شخص نے کسی صحابی کے بارے میں بات کی اور وہ اس صحابی کا نام بھول گیا۔ وہاں بیٹھے ایک 7 سال کے بچے نے اس شخص کو فوراً صحابی کا نام یاد دلا دیا۔ مجھے بہت تجسس ہوا کیونکہ یہ نام مجھے 29 سال کی عمر میں بھی معلوم نہیں تھا۔ اس 7 سال کے بچے کو یہ امریکہ میں کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے بچے سے کچھ اور سوال پوچھے، ان میں وضو، غسل اور نماز کے فرائض بھی شامل تھے۔ بچے نے مجھے ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ اس نے بتایا، وہ ہفتے والا دن جس کو یہاں سیچرڈے اسکول کہتے ہیں، صرف 2 گھنٹے کے لیے مسجد جاتا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ وہاں سے سیکھا۔ میں اسی ہفتے اس مسجد پہنچ گیا اور دیکھا 3 استاد ہیں، ایک قرآن سکھاتا ہے، دوسرا عبادات اور تیسرا اخلاقیات، اور انہوں نے باقاعدہ انگلش میں کتابیں بھی بنائی ہوئی ہیں اور باقاعدہ ان کا امتحان بھی ہوتا ہے اور یہ ہر بچے نے پاس کرنا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، اس کتاب میں جو کچھ سکھایا جا رہا تھا اس کا 50% میرے لیے نیا تھا۔ وہ لوگ امریکہ میں مسجد میں بیٹھ کر جو باتیں بچوں کو سکھا رہے تھے وہ ہمیں پاکستان میں یونیورسٹی میں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا، میں یہ سارا سلیبس اردو میں ترجمہ کر کے اپنے گاؤں کی مسجد میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ ہمارے ملک میں بچے روز صبح 1 سے 1.5 گھنٹہ مسجد جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں وہ کچھ نہیں سیکھ پاتے جو امریکہ میں بچے ہفتے میں صرف 1 بار 2 گھنٹے مسجد میں جا کر سیکھ لیتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے، شاید ہمارے ملک میں گائیڈ لائنز نہیں ہیں جن کو ہمارے علماء فالو کریں۔ لوگ اگر فرقہ واریت سے نکل کر ایک ہو کر سوچیں گے تو یہ پاکستان میں بھی ممکن ہو جائے گا اور ہمارے بچے بھی کل ان ملکوں میں آ کر بدنامی کا باعث نہیں بنیں گے۔ لیکن کیا کریں، دیوبندی کہتے ہیں نصاب میں بریلویت ہے اور بریلوی کہتے ہیں اس میں دیوبندیت ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دن ہم سب اسلام پر ضرور راضی ہو جائیں گے۔ میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی ویڈیوز سنتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے وزیراعظم کے سامنے نکتہ اٹھایا تھا، ہم علماء کرام اور مذہبی اداروں کے ذریعے عوام کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وزیراعظم صاحب نے ایک میٹنگ میں تمام علماء کو بلایا اور جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہی اپنی زبانی سنا کر سب کو واپس بھجوا دیا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور سوسائٹی کے آفس جائیے گا اور ان کی رہنمائی کر دیجیے گا۔ احسان اللہ، نیو یارک۔ میں نے احسان اللہ کا خط پڑھا اور اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کیا، یہ شخص اگر اپنے گاؤں میں تبدیلی لا سکتا ہے تو ہم سب لوگ مل کر اپنے اپنے دیہات کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے۔
شکریہ۔